بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر مسلمان جب عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں تو ان پر اوہام اور گمان غلبہ کر لیتے ہیں۔ آج کل یہ ایک رواج ہے کہ جی بندش ہو گئی ہے اور سحر ہو گیا اور کسی نے کاروبار باندھ لیا۔ میں حیران ہوں کہ خدایا یہ جادوگر اور ساحر جو لوگوں کے فیکٹری اور کاروبار بند کرتے ہیں یہ بش کو ٹانگوں سے کیوں نہیں باندھتے اور ان کا جہاز نیچے کیوں نہیں گراتے جس نے پورے مسلمان ملکوں کو دنیا کو لونڈی بنایا ہوا ہے اور اتنے بڑے اسلامی ملک افغانستان اور عراق کو ٹکڑے ٹکڑے خاک اور مٹی کر لیا اور اس کی گرفت کہیں سے نہیں ہوئی۔ جادوگر اور ساحروں کے پاس کوئی کمال نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے نظریات و عقائد کمزور ہیں اور حدیث شریف میں ہے جب تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا لَتَخَافُونَ عَنْ أَذِلَّتِكُمْ، تم اپنے چھاؤ سے بھی ڈرو گے کہ شاید کوئی بیٹھا ہوا ہے مجھے مار رہا۔ اس کے باوجود اس کا انکار نہیں ہے کہ سحر و جادو ہوتا ہے۔ جس طرح نظر لگتی ہے، کلاشنکوف چلتا ہے، پستول سے فائر ہوتا ہے، بندوق کی گولی لگ کے آدمی مر جاتا ہے، اس طرح سحر و عصیب بھی ایک ناکارہ اور غلط اور شیطانی فن ہے جس کے لڑانے والے کبھی تیر لگاتے ہوں گے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس سے آپ بستر پر لیٹ جائے اور کارخانے کے سامنے روتے رہے کہ بند ہو گیا۔ بس آسان علاج ہے، رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی اور آخری چہار کل 3 مرتبہ پڑھ کر اخیر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھے اور دعا مانگے اور 3 دفعہ کہے یا رب جادو برگردن جادوگرا، یا رب جادو برگردن جادوگرا، یا رب جادو برگردن جادوگرا، اور کبھی کبھی کہے اللہم السحر علی الساحر، یا رب السحر علی الساحر 3 دفعہ، کبھی کبھی کہے العین علی العین، العدوۃ علی العدو۔ یہ آسان الفاظ ہے، کوئی خاص نہیں، بس اتنے کہو کہ یا رب جادو سے، سحر سے، نظر بد سے اور دشمنوں کی دشمنیوں سے مجھے نجات عطا فرماؤ، دعا کر لیں۔ کبھی آپ کو خواب میں منظر نظر آ جائے گا، کچھ رشتہ دار اور کچھ ملازمین دکھائی دیں گے کہ وہ آپ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی نہ ڈریں، اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ واقعی کچھ کر رہے ہیں، اس کی بھی علیحدہ تعبیر و تعویل کی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ یہی عمل صبح و شام ہو۔ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ بندن کھلنے لگے، صحت بحال ہو گئی، کاروبار بہتر ہونے لگا، تو پھر اللہ کے دین پر بہترین خرچہ کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ شروع میں بھی کچھ نہ کچھ گائے، بھینس، اونٹ، بکرے کٹائے اور اللہ سے دعا کرے کہ رب کریم آپ کا حکم ہے، آپ کے نبیوں کی تعلیم ہے کہ صدقات اور خیرات سے آپ خوش ہوتے ہیں اور مشکل حل فرماتے ہیں، مجھے بھی اس تکلیف سے، اس دلدل سے نکالے۔ یہ ایک عمل آج بتا دیا، 2 عمل اور بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، پھر پورے علاقے میں سحر، جادو اور بندش کا نام و نشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ محمد انور شاہ کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہمت قائم دائم رکھے اور اس کے حفظ و اتقان میں اور ترقیات دے، اس کو نفس و شیطان کے شر سے، بیماریوں سے، نظر بد سے، حاسدین سے، کینہ پروروں سے، غیر ضروری تاج و تخت کے شوق اور ولولے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور قاری محی الدین صاحب کے صحت کے لیے، ان کے اہل و اولاد کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بزرگ نمازی ہمارے یہاں بعض بیماران ہیں، یہاں سب سے دوڑ کر کرسیوں پہ چڑھ گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ بعض نمازی گم ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں عقل دے، غیرت دے، حیا دے، تہذیب دے، رمضان و شعبان میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے، صفوف کا احترام، تراویح و تلاوت کا احترام، روزے اور مہینے کا احترام، مسجد اور ادارے کا احترام، اسلام اور کلمے کا احترام، نام مسلم کی عزت و توقیر اللہ محفوظ فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ۔ اعظم کہتے ہیں کہ وہ نماز کا حکم ہے، وہاں سجدہ کافی نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔
اگر کوئی شخص سعودی عرب سے 30 روزے رکھ کے پاکستان آئے تو اس کو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ جب یہاں رمضان ہے تو اس کا اتباع ضروری ہوگا، اور یہاں بددستور روزہ اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے روزے کم ہوتے ہیں، لیکن وہاں عید کرنی پڑے گی۔ جس سرزمین پر آدمی ہو وہاں کے چاند اور مہینے کا اتباع لازم ہوگا۔ مناجات مقبول کے ساتھ لیٹرین میں جانا جبکہ وہ ڈھکا ہوا ہو، اول تو رکھنا چاہیے باہر، پھر بھی اگر پرس اور کپڑے میں لپٹا ہوا ہو تو معاف ہے۔ کیا ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، ایسے ہیں جیسے گھوڑے میں بیٹھ کے ہے، چھوڑو فضول بات ہے، کام قدمہ شول درجے دعائے خیر فرمائے دوبارہ۔ اور یہ گداگر اور سائلین سے بھی اللہ مسلمانوں کی عزت بچائے، تو جار نکلے ہوئے کاروباری دوڑے لگا رہے جگہ جگہ، خدا ان کے شر اور فتنے سے بھی بچائے، اور جو واقعی دکھے ہوئے اور مستحق ہے اللہ اپنے خزائن سے اور نیک بندوں سے ان کا انتظام فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔